السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر قرآن میں سیرۃ الجنان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی کا واقعہ بتایا گیا ہے۔ اس کا نام بنو سالبہ تھا۔ سالبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مال میں برکت کے لیے دعا فرما دیں۔ آپ نے دعا فرمائی۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ آیا اور اس نے کہا کہ میرے مال میں برکت کی دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مال میں برکت کی دعا فرما دی۔ اب اس کی بکریوں میں اس قدر برکت ہونے لگی کہ مدینہ منورہ میں اس کی بکریوں کے لیے جگہ نہ بچی۔ وہ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر شہر میں چلا گیا، باہر چلا گیا۔ اب وہاں پہ جانے کی وجہ سے نہ تو وہ نماز میں شرکت کر سکتا تھا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ سکتا تھا۔ تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سالبہ کے بارے میں بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی بکریاں بہت زیادہ ہو گئی تھی، مدینہ منورہ میں جگہ نہیں بچی تھی، تو وہ باہر شہر میں چلا گیا ہے۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سالبہ پر افسوس ہے۔ کچھ دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جاؤ اور لوگوں سے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال میں موجود تھے۔ تو جب وہ صحابی سالبہ کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ یہ کوئی زکوٰۃ تھوڑی ہے، یہ تم مجھ سے ٹیکس لے رہے ہو۔ اس نے یہ دماغ میں سوچا کہ جتنی میرے پاس بکریاں ہیں مجھے تو بہت زیادہ بکریاں زکوٰۃ میں دینا پڑ جائیں گی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دو صحابی گئے تھے، انہوں نے آ کے بتایا کہ ایسے سالبہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سالبہ پر افسوس ہے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ قرآن پاک کی ایک آیت اتر آئی جس میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ جب اللہ کسی کو اپنے فضل سے رزق میں برکت دیتا ہے تو وہ پہلے صدقے کا وعدہ کرتا ہے مگر پھر بعد میں وعدہ خلافی کرتا ہے، تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ سالبہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معافی مانگنے آیا تو آپ نے اسے معاف نہ کیا۔ ظاہری طور پر جب آپ فوت ہو گئے تو ابوبکر صدیق کے پاس وہ آیا، پھر بعد میں وہ حضرت عمر کے پاس آیا، مگر کسی نے بھی اس کی اس توبہ کو قبول کر کے زکوٰۃ نہ لی، یہاں تک کہ حضرت علی کے دور میں وہ وفات پا گیا۔ یہ بات اس طرح تھی کہ یہ نہیں کہ کوئی توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتے۔ وہ توبہ کے لیے نہیں آتا تھا، وہ ظاہری لوگوں کو دکھانے کے لیے آتا تھا کہ دیکھو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں اور پھر بھی مجھے معاف نہیں کیا جا رہا۔ اللہ پاک ہمیں دکھاوے سے بچائیں اور اللہ پاک ہمیں مال کی کثرت سے آزمائش میں نہ ڈالیں اور ہمیں اپنی راہ میں زکوٰۃ دینے کی توفیق دے۔ آمین۔